مدتیں گزر گئیں خوشخبریاں سنے ہوئے. ہر طرف ظلم، بربریت، دھماکے، قتل و غارت، بے ایمانی، ناانصافی، کرپشن، حقوق کی پامالی. بڑی مدت سے آپ اور ہم یہ خبریں سنتے 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 بچپن سے جوانی میں آئے اور جوانی سے بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں. اور اس عمل میں کہیں نہ کہیں ہم نا امید ہو گئے. ہماری زندگیوں میں ملنے والی بہت سی رحمتیں، خوشیاں بھی ہمیں مسکراہٹ اور اطمینان نہیں دے پائیں. نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سی شکر اور کرم کے باوجود ہم ناشکری کا شکار ہو گئے. اپنے ارد گرد تکلیف، دکھ، پریشانی، مفلسی، یہ سب دیکھتے دیکھتے ہم بچپن سے جوانی تک بڑھاپے کا شکار ہو گئے. اس دھرتی ماں نے ہمیں جو جو نوازا، ہم اس رحمت سے بھی نظر انداز ہو گئے اور کہیں نہ کہیں ہمارے ہونٹوں پر صرف شکوے شکایات گھومتے چلے گئے. نہیں جانتے تھے کہ وقت پلٹے گا، کیونکہ امید نے کبھی ساتھ نہیں دیا. اور یہ حالات کی خرابی، نشیب و فراز، سرکمسٹانسز سے کہیں زیادہ خوفناک ہے کہ جب انسان امید چھوڑ بیٹھے. اس لیے امید کو کفر کے درجے کے ساتھ تولا گیا. آج ملک میں بہت سی مختلف اور منفرد خوشخبریاں سامنے آ رہی ہیں. آج کا دن ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا دن، ربیع اول کا مہینہ، 12 ربیع اول کی شب. یہ تمام ہر سال ہمیں ملتے ہیں، لیکن اس سال میں کچھ مختلف ہے. ابھی یہ خبر ملی کہ پشاور نے ایک ایسی میڈیسن ڈائیگنوز کر لی ہے کہ تھیلیسیمیا کے بچے اب ان کو ہر ماہ 2 دفعہ اپنا خون نہیں تبدیل کروانا پڑے گا. خوشخبری یہ ہے کہ ان کے لیے ایک ایسی دوائی ڈسکور کر لی گئی ہے کہ جس سے کہ تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ریکور کریں گے. اور وہ بچے جو ایک انتہائی تکلیف دہ مرحلے سے گزرتے تھے، ان کو اب آسان دوائی کے ذریعے آسان علاج میسر ہوگا. دوسری طرف ایک خوشخبری آئی کہ پاکستان نے پھر ورلڈ چیمپئن سنوکر اولمپک جیت لیا ہے. تیسری خوشخبری یہ آئی کہ آج پاکستان نے ہمسایہ ملک کے ایک بہت بڑی آبادی اور ایک مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی دعائیں حاصل کی ہیں. آج پاکستان نے ان لوگوں کا دل جیت لیا ہے کرتارپور کی انوگریشن کی صورت میں. بڑی مدت ہو گئی تھی، خوشخبریاں آ نہیں رہی تھی. ابھی بھی بہت سے لوگ
حساب کتاب ریاضی اور کیلکولیشن کے مطابق نتائج اور طرح سے اخذ کر رہے ہیں. وہ ان کا سوچنا ہے اور ان کا سوچنا، ان کی اوپینین بہت عزت کے قابل ہے. مگر اس تمام پیراہے میں معاشی تبدیلی کا ہونا، اسٹیٹ بینک کے ریزروز کا بڑھنا، اسٹاک ایکسچینج کا تاریخ میں سب سے بہتر نمبر حاصل کرنا، ڈالر کی کمی، قیمت کی کمی کا ہونا، سی پیک کا بہت تیزی سے کمپلیشن کی طرف جانا. کل کی خبر کے مطابق 30% پاکستان میں جو گاڑیوں میں تیل استعمال ہوتا ہے ان کو الیکٹریکل ٹیکنالوجی میں کنورٹ کرنا. یہ تمام باتیں اس شخص کو بہت اچھی طرح سمجھ آ سکتی ہیں جو پاکستان سے باہر لوگوں کو دیکھتا ہے، ان کی ترقی کو دیکھتا ہے. اور ان لوگوں کو بھی سمجھ آ رہی ہوگی جو پاکستان سے باہر نہیں گئے لیکن انہوں نے باہر کی دنیا کے بارے میں پڑھا ہے، ان کے بارے میں مشاہدہ کیا ہے. تو آپ کو یہ اپنی زندگی میں ایک خوشخبری ضرور مل رہی ہے، کم از کم میرے جیسے انسان کو، اور وہ یہ کہ پاکستان کی ڈائریکشن ٹھیک طرف شروع ہو چکی ہے جانی. اس میں وقت کتنا لگتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، لیکن اب تک تو ہمارا عالم یہ تھا کہ ہم اپنا قبلہ ہی درست نہیں کر پا رہے تھے، ہمیں اپنی ڈائریکشن کا علم ہی نہیں تھا. ہم بغیر کسی منزل کے، بغیر کسی گول کے بھاگے چلے جا رہے تھے. اور واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ جیسے فرماتے ہیں کہ جس گھوڑے کی منزل نہیں ہوتی اس کو جتنا بھی تیز بھگایا جائے وہ گدھا بن جاتا ہے، مگر وہ کبھی اپنی منزل پر نہیں پہنچ پاتا. وہ مجاہدے کا کش کاٹتا ہے لیکن اس کا کوئی گول نہیں ہوتا. ہمارے ساتھ بھی کئی برسوں سے یہی سب کچھ چلا آ رہا تھا. ابھی بھی کمی کوتاہیاں بے تحاشا ہیں، بہت سے معاملات کو صحیح درستگی کی طرف لے کے جانے کی ضرورت ہے، مگر اس کے باوجود کم عرصے میں یہ تمام تبدیلیاں اور یہ جو بہتریاں آ رہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں نیک نیت لیڈر ضرور مل گئے ہیں. اب سوال جو ہے آج کے پروگرام کا وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کیا ذمہ داریاں کسی بھی سرکار کی ہوتی ہیں اور کیا کیا ذمہ داریاں اس میں رہنے والی عوام کی ہوتی ہیں. اور آج کا پروگرام کی ویلیو بھی اس حوالے سے، کیونکہ آج کا دن ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا دن ہے. ہمیں جہاں بہت ساری چیزوں کے نقصانات اٹھانے پڑے اور جہاں پر ہم بہت ساری چیزوں کو، اپنے ماضی کو، اپنے کلچر کو، ہماری اپنی کیا کہانی ہے اس کہانی کو ہم بھول گئے، وہاں پر ہم اپنے ان ہیروز کو بھی بھول گئے جنہوں نے سیاہی کی جگہ خون سے ایک تاریخ رقم کی تھی اور انہوں نے ایک مہذب قوم کو زندہ کرنے کے لیے اور اس مہذب قوم کو پروان چڑھانے کے لیے اس خون کی سیاہی سے جو کچھ قلم بند کیا تھا. آج ہم یاد دہانی کریں گے ان باتوں پہ اور اس لکھاری کے بارے میں کہ جن کو آپ نہ شاعر کہہ سکتے ہیں نہ رائٹر کہہ سکتے ہیں، وہ فلاسفر اور اس سے کہیں آگے مفکر کی بات تھی جو
تاریخ میں ہمارے بڑے گزرے جن کا نام ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہے. پروگرام کی شروعات کرتے ہیں اور ان کی باتوں سے ان کی یاد دہانی کو لے کر چلتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں قوم بنانے کے لیے کیا کچھ یاد دہانی کرانی چاہیے اور ہم کتنا کچھ بھول گئے. جو ہے دھمال FM 94 کے لائیو اسٹوڈیو سے حسن سید آپ لوگوں کے ساتھ، اور امید کرتا ہوں میرا آپ کا ساتھ رہے گا رات 12 بجے تک کا. 9 نومبر ایک محسن کا دن، جہاں بہت سے لوگوں کی زندگی میں بہت تبدیلی کی وجہ بنے. میری زندگی میں بھی تبدیلی کی ایک بہت بڑی وجہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہے. اور ان کو جتنا ٹوٹا پھوٹا میں جان سکا، مجھے جانکاری ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ادنا سا طالب علم، نالائق سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میری زندگی کی بہت سی نالائکیوں کو بہتر کرنے میں، ان کو پڑھنے اور جاننے سے احساس پیدا ہوا کہ زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ جہالت میں گزار دیا. ہم کوشش نہیں کرتے. میجورٹی جب بھی میں اسٹوڈنٹ سے یا ینگسٹر سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو پڑھا، تو وہ ایک ایکسکیوز ضرور رکھتے ہیں کہ فارسی زبان میں ان کا کلام زیادہ ہے جس کی وجہ سے سمجھ نہیں آ پاتی. لیکن شاید کھوجنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہم کہ آخر کسی نے تو وہ محنت کی ہوگی کہ اس کلام کو، ان کی گفتگو کو اور اس گفتگو کی روح کو کسی نے ٹرانسلیٹ کیا ہوگا. اور اگر آپ تھوڑی سی اس بات کی کھوج لگائیں تو آپ کو بہت کچھ مل جاتا ہے. میں ایک حال بیان کرنے لگا ہوں جو آپ نے ماضی میں بیان کر دیا تھا، جو اردو، آسان اردو میں ہے. اس کے بعد ہم بات چیت کو آگے بڑھائیں گے. اور میں چاہتا ہوں کہ نارملی مجھے اس بات سے نہیں ہوتا، کیونکہ آج کا پروگرام کی نوعیت کچھ اور ہے. آج کے پروگرام میں معاشرتی گفتگو کم ہے، لیکن آج ہماری اپنی اپنی تلاشی ہے. اگر آپ تھوڑا سا دھیان دیں اپنی اپنی ذات پہ اور سب سے پہلے اس بات کی تلاشی لیں کہ ہم نے اپنی پہچان کی تلاشی کب لی تھی، تو شاید ہمیں بہت وقت لگ جائے سوچنے میں. ہم اپنے ہی متلاشی نہیں ہیں. ہم نے کبھی اپنے آپ کو ہی نہیں ٹٹولا. ہم نے باقی مویشیوں کی طرح شاید یہ سمجھ لیا کہ گھر بنانا، پیسے کمانا، ملازمت کرنا، نوکریاں کرنا یا کاروبار کرنا، پیسہ بنانا اور پھر اور پیسہ بنانا اور پھر مزید پیسہ بنانے کے لیے جھوٹ، ایمانداری، بے ایمانی، لالچ، ان تمام چیزوں سے آزاد ہو کر بس صرف کمانا. کبھی انسان تمام تر کامیابیوں کے بعد اگر کبھی خود میں بیٹھے اور اپنی تلاشی لے تو اس کو یہ اندازہ ہوگا کہ میں کتنا فضول مرد ہوں، اور آیا میں مرد ہوں بھی کہ نہیں. کیا میں ان کاموں کے لیے پیدا ہوا تھا، یا مجھے جس نے بھیجا اس نے اپنا خلیفہ اس لیے بنایا ہوگا
کہ میں جاؤں، جا کر بچپن سے جوانی میں آؤں، کچھ ڈگریاں لوں، شادی کروں، بچے پیدا کروں، پھر کماؤں اور پھر مر جاؤں؟ کیا یہ زندگی اسی کام کے لیے تھی؟ تو جب آپ یہ سوچتے ہیں تو وہاں سے آپ کو اپنے ہونے کی وجوہات ملنی شروع ہوتی ہیں، آپ کو نشانیاں ملنی شروع ہوتی ہیں، اور آپ ان کا پیچھا کرتے ہیں، اور پیچھا کرتے 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 آپ اس مقام پہ پہنچتے ہیں جہاں سے آپ کو اپنی منزل کا تعین ملتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی منزل کا تعین حاصل کیا، انہوں نے اپنی لکھائی کی طاقت سے یہ دریافت کیا کہ وہ موجودہ اور آئندہ آنے والے مسلمانوں کو کس طرح جھنجھوڑ سکتے ہیں۔ خدا نے ان کے قلم میں اتنی طاقت رکھی کہ دنیا ان کی لکھائی سے مستفید ہوئی، لیکن جن کے لیے لکھا تھا وہ بھول بیٹھے۔ ہم نے زہر کو آب حیات سمجھ کر پینا شروع کر دیا، اور اپنی چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنا کر ہم اس پر بادشاہت کرنے لگے۔ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے فتووں کے ساتھ اپنے گروہ بنانے لگے، ہم اپنی چھوٹی چھوٹی ایگوز کے ساتھ بڑی بڑی جنگیں کرنے لگے۔ تو بات کا آغاز ڈاکٹر صاحب کی بات سے ہی کرتا ہوں کہ گونگی ہوگی آج کچھ زباں کہتے کہتے، گونگی ہوگی آج کچھ زباں کہتے کہتے، ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے۔ توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی، اور چپ ہوا مؤذن آذان کہتے کہتے۔ کسی کافر نے جو پوچھا ہے کون سا مہینہ، شرم سے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے۔ میری الماری میں گر سے اٹی کتاب کا جو پوچھا، میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ یہ سن کے چپ سادھ لی اقبال اس نے، یوں لگا جیسے رک گیا وہ مجھے حیواں کہتے کہتے۔ جی ہاں، کتنی خوبصورت تلاشی ہے اپنی اپنی اس نظم میں۔ ہمارے اپنے اپنے گریبانوں کا کتنا خوبصورت تعین ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو کیسے کیسے گھیر رکھا ہے اپنے اندر مفاد کے بتوں کو پیدا کر کے، اور ہم اس میں سے کوئی بت توڑنا نہیں چاہتے۔ ہم حقیقت میں اپنے اندر مفاد پرست بتوں کی پرورش کرتے ہیں، ان کی نشو و نما کرتے ہیں، ان کو بڑھاوا دیتے ہیں، ان کو چڑھاوے دیتے ہیں۔ زبان پر کہتے ہیں کہ میرا مالک اللہ ہے، پر عملی طور پہ ہم اپنے اندر بنائے ہوئے مفادات کے رب کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اور اگر کوئی کہے تو ہم اس کو کافر کہتے ہیں۔ ہم نے
اپنے دین اسلام کے ساتھ جو کیا، پھر ہمارے ساتھ وہ ہوا جو ہم جان بھی نہیں پا رہے. وہ کہتے ہیں کہ غلطی ہو جائے وہ بری بات نہیں، پر اس غلطی کو غلطی نہ سمجھنا یہ زیادہ فکر مند بات ہے. اور ہم سب کہیں نہ کہیں اپنی غلطیوں کو ڈیفینڈ کرنے والے لوگ ہیں. ہم اس پہ شرمندہ نہیں ہوتے، ہم اس پہ معافی نہیں مانگتے، بلکہ ڈٹ جاتے ہیں اور اپنا گروہ بناتے ہیں اور گروہ کو اس قسم کی غلطیوں کی ترغیب دیتے ہیں. اور جس مقصد کے لیے ہمیں زمین پر اتارا گیا، امن قائم کرنے کے لیے، عدل قائم کرنے کے لیے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے، ایک دوسرے کو سہارا دینے کے لیے، ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کی قبریں کھودتے چلے جا رہے ہیں. جی ہاں، دھمال FM 94 کا لائیو اسٹوڈیو سے حسن سید آپ لوگوں کے ساتھ. آپ لوگ ہمیں SMS کر رہے ہیں ہمارے SMS نمبر 8881 پہ. SMS کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے چلوں. آپ سب سے پہلے اپنے ٹیکسٹ میسج میں 94 لکھیں گے، اس کے بعد اسپیس دیں گے، پھر اپنا نام اور میسج جو بھی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ 8881 پہ سینڈ کر دیں گے. آپ لوگ کے کچھ میسیجز ہیں، اس کی طرف چلتا ہوں. السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی میں اللہ کا شکر بالکل ٹھیک ٹھاک. میرا نام علی ہے اور آج کے دور کے مطابق کوئی ایک شعر جو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا ہو وہ سنا دیجیے. ان کی تو خیر انہوں نے جو بھی لکھا ہے وہ سب میں ہی سبق ہے اور سب میں ہی روشنی ہے. لیکن آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں ہم سب ایک دوسرے کی غلطیوں کی تلاشی میں لگے ہوئے ہیں. جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ ہمیں مدت ہو گئی اپنی تلاشی لیے ہوئے. ہم دوسروں کے لیے چوکیدار بنے ہوئے ہیں اور اپنے لیے منصف بنے ہوئے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے ایک جگہ پہ کہا، اپنے کردار پہ ڈال کر پردہ اقبال، اپنے کردار پہ ڈال کر پردہ اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے. میرے آج کا پروگرام بھی اسی حوالے سے تھا کہ جہاں میں نے شروع میں کہا کہ کچھ کام سرکار کے ہوتے ہیں اور بہت سارے کام عوام کے ہوتے ہیں. ہمیں کچھ عرصے میں ایک اور ایکسکیوز جو مل گیا ہے وہ یہ مل گیا ہے کہ ہم اپنے بھی کام سرکار پر ڈال دیتے ہیں. سرکار کی کچھ نالائکیوں کو اکٹھا کر کے ہم اپنی ذمہ داریاں بھی ان کے اوپر پھینک دیتے ہیں اور اس کا نتیجہ معاشرہ خراب سے خراب تر ہوتا چلا جاتا ہے. میں آج ایک میرے بڑے پیارے بھائی ہیں، دوست ہیں، حافظ شاہد صاحب، وہ لاہور سے آئے ہوئے تھے. تو میں مغرب کے وقت کھانا کھا لیتا ہوں، تو ہم لوگ بیٹھے تھے، بات چیت چل رہی تھی، تو میں کہا چلیں یار کھانا کھاتے ہیں، چل کے باقی گپ شپ آگے لگائیں گے. تو ہم لوگ ایک اوپن ایریا جگہ میں جا کے بیٹھ گئے اور وہاں پر ہم نے کھانے کا آرڈر کیا. تو وہاں پر کافی اونچی آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگی ہوئی تھی. لوگ بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے. تو میں نے کہا کہ میں ذرا واش روم سے ہو کے آتا ہوں، باقی باتیں ہم کرتے ہیں آ کے. تو میں گیا تو پبلک واش روم تھا. تو میں نے اس کے جب حالات دیکھے تو میں وہاں سے واپس آیا. تو جو صاحب مالک تھے ان کو میں نے کہا کہ میں محترم، آپ نے اسپیکر میں بہت اچھا کام کیا، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگائی ہوئی ہے، لیکن آپ کو اس بارے میں پتہ ہے کہ
صفائی نصف ایمان ہے، یہ حکم کس کا تھا؟ انہوں نے کہا جی کیا ہوا؟ میں نے کہا میرے بھائی وہ واش رومز کے حالات دیکھیں اب کیا ہوئے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی وہ ہم کیا کریں، ہم تو صفائی کرتے ہیں لیکن جو پبلک آتی ہے وہ خیال ہی نہیں کرتی ہے اور بس اپنی مرضی سے اور وہ استعمال کرتے ہیں لوگ. وہ بیچارہ بھی شاید اپنی جگہ ٹھیک تھا. تو ایک دم میرے دماغ میں خیال آیا کہ ہم لوگوں نے اپنے دین اسلام کو بھی فیسٹیول بنا لیا ہے. چند دن مناؤ، باقی اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارو. یا اسی طرح ہوٹل کے کسی مالک کے اوپر اس کے سسٹم کی خرابی اور اس کی صفائی نہ ہونے کی ذمہ داری اس پہ ڈالنے کے بعد واپس آ جاؤ. ہم تولنے میں بے ایمانی کرتے ہیں، ہم بولنے میں جھوٹ بولتے ہیں، ہم کسی کے حق کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ہم جہاں انصاف کرنا ہوتا ہے وہاں ناانصافی کرتے ہیں، ہم عدل کا ساتھ نہیں دیتے، ہم پیسے والے کا ساتھ دیتے ہیں، ہم غریب کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے ساتھ ہونے والے ظلم کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ہم سڑکوں پہ تماشا بن جاتے ہیں. اور ان تمام چیزوں کے بعد ہم بڑے خوش و خضوع کے ساتھ عید میلاد النبی مناتے ہیں. مجھ سے کسی نے پچھلے سال پوچھا کہ عید میلاد النبی آپ کیسے مناتے ہیں؟ تو میں نے کہا یار یہ تو چھوڑو میں کیسے مناتا ہوں، اگر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر ہی عمل نہیں کر رہا تو پھر میرے لیے عید میلاد النبی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر میں ان کی سنتوں پر عمل کر رہا ہوں تو پھر میرا ہر دین ہی عید میلاد النبی کا ہے. یہ کیسا ہم لوگوں نے ایک نیا چاند چڑھایا ہے کہ ہم نے مدرز ڈے کی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک دن رکھ لیا. 24 گھنٹے کے اعمال، پورے ہفتے کے اعمال، پورے مہینے کے اعمال اور پورے سال کے اعمال کو ہم نے ایک طرف رکھ کے ساری کوشش ایک دن میں کر لی، اور وہ بھی پھٹے ہوئے سپیکرز، سائلنسرز نکال کے ہم سڑکوں کے اوپر عید میلاد النبی مناتے نظر آتے ہیں. یہ تعلیمات تو نہیں تھی ہماری، یہ تو ہمارے بڑوں نے ہمیں نہیں سکھایا تھا. ہم کس روش کا شکار ہو چکے ہیں، ہم نے کون سی راہ اختیار کر لی ہے. ہم جو غلط کر رہے ہیں ہمیں اس کا بھگتان کرنا ہے. رب العزت اگر ہم سے ناراض ہو رہے ہیں تو اس ناراضگی کو کیا آپ یا میں افورڈ کر سکتے ہیں؟ اور اگر ہم یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ میرے رزق میں برکت نہیں، میرے کاروبار میں برکت نہیں، میری تنخواہ میں برکت نہیں، میرے رشتوں میں برکت نہیں، میرے کھانے میں برکت نہیں، میرے اٹھنے میں برکت نہیں، میرے سونے میں برکت نہیں، تو اس کی ذمہ داری کسی سرکار پر نہیں ہے، اس کی ذمہ داری ہمارے اپنے عمل پر ہے، ہمارے اپنے معاملات پر ہے. ہم دوسروں کے بچوں کے ساتھ ستیلوں جیسا سلوک کرتے ہیں، ہم دوسروں کی بہن بیٹیوں کو گندی نظروں سے دیکھتے ہیں، ہم دوسروں کے حقوق پر اپنا سمجھ کر ڈاکہ مارتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنی زندگی کو سکون سے گزارنے کی دعا کرتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ جی آپ
چلو کیا ہے کچھ ایس ایم ایس کی طرف چلتا ہوں. نیکسٹ ایس ایم ایس مجھے کی ہے عتیقہ نے. عتیقہ تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ, پروگرام پسند کر رہی ہیں. اس کے بعد وجاہت ہیں ہمارے ساتھ اور کہہ رہے ہیں کہ بہت شکریہ آپ کی اپریسیشن کا. میجر شاہ نواز ہیں. I'm listening your show first time. I'm in my car and I just dropped my family in a hotel and I am still sitting in my car and listening your show. بہت شکریہ میجر صاحب, سلامت رہیے, خوش رہیے اور دعاؤں کا طلبگار ہوں. نیکسٹ ایس ایم ایس میں کیا ہے عائشہ نے پنجاب میڈیکل کالج سے. میرے ساتھ ڈاکٹر فریہ ہیں, ڈاکٹر علی ہیں اور ڈاکٹر مبشر ہیں. میری فرینڈ ڈاکٹر صلیحہ نے مجھے بتایا کہ میں آپ کا شو سنوں اور ان کو کسی کام سے ایبٹ آباد جانا پڑا ہے, تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے پروگرام کی ریکارڈنگ کر لوں, لیکن مجھے تو اب بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. سلامت رہیے آپ, خوش رہیے. اور آپ فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں پروگرام میں, خوش آمدید میرے پروگرام میں. پروگرام پہلی دفعہ سن رہے ہیں یا آخری دفعہ سن رہے ہیں یہ اتنا اہم نہیں ہے. اہم یہ ہے کہ بے شک ایک دفعہ سن کے دوبارہ نہ سنیں یا سنتے رہیں. مقصد یہ ہے کتنے جمعے گزرتے ہیں, کتنی عیدیں گزر گئیں, کتنے رمضان گزر گئے, ممبر پہ بیٹھے ہوئے لوگ, سکولز میں بیٹھے ہوئے لوگ, یونیورسٹیز میں بیٹھے ہوئے لوگ, اسکالرز, سب لوگ کہیں نہ کہیں بات کر رہے ہیں, تبلیغ کر رہے ہیں, اپنے اپنے تئیں اپنے عقل کے مطابق, اپنے نالج کے مطابق بات ٹرانسفر کر رہے ہیں. اب اگر بات منتقل نہیں ہو رہی تو دو ہی گڑبڑ ہیں. یا تو میرے جیسے ڈرامے باز لوگ بیٹھے ہیں جن کے پاس عمل نہیں ہے اور وہ دوسروں کو تو کہتے ہیں اچھے کام کرو لیکن خود اچھے کام نہیں کرتے, یا بات کرنے والا ایماندار ہے لیکن بات سننے والا ایمانداری سے بات کو سن کر اس پر عمل نہیں کر رہا. لیکن مجھے زیادہ چانسز یہی لگتے ہیں کہ جو بات کرنے والا ہے اس کی ایمانداری ہونا بہت ضروری ہے. اگر وہ ایماندار ہوگا اور اس کی اپنی زندگی میں جن باتوں کا عمل ہوگا اور جب وہ آگے منتقل کرے گا تو کوئی وجہ نہیں بچتی کہ سننے والا عمل نہ کرے. تو کہیں نہ کہیں میرے جیسے نالائکوں کی وجہ سے بات بہت ہو رہی ہے, عمل نہیں ہو پا رہا. نیکسٹ اس میں سے میں کیا ہے وجاہت نے, نہیں سوری وجاہت آپ کا میسج ہو گیا, تھینک یو. راہیل ہے ہمارے ساتھ. میری اماں آپ کا پروگرام سن رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ احسن بیٹے سے کہو کہ ڈاکٹر صاحب نے جو بہت سی باتوں میں جو انسٹرکشنز دی ہیں اس کے بارے میں کوئی بتائیں. ماں جی کو میرا سلام جی, بہت بہت. میں ابھی تک میں نے جتنا پڑھا ہے اور میں نے بہت چھوٹی عمر سے پڑھنا شروع کیا اور میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے موقع ملا اور میرے ہاتھوں میں جب جو کتاب آئی اس میں ایک بہت بڑا گیپ بھی آیا ڈاکٹر صاحب کو پڑھنے کے حوالے سے. لیکن کیونکہ مجھے لگا کہ میں نے جتنا پڑھا ہے مجھے پہلے اس کو سنبھالنا بہت ضروری ہے, اور اگر سنبھالنے کا مقصد یہی کہ اگر اس پہ عمل نہیں ہے تو پھر آگے پڑھنے کا بھی فائدہ کوئی نہیں ہے. تو لیکن جتنا کو میں جان سکا, مسلمانوں کے لیے ان کی اصل جاہ پناہ جو ہے نا وہ صرف قرآن پاک ہے. قرآن کریم کا جو صرف مطالعہ جو ہے وہی ضروری نہیں ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ضروری ہے. جو ڈاکٹر صاحب نے جس انداز میں اپنی جس پوئٹری میں بات کی, پھر انہوں نے کہا کہ علم کی جو جستجو ہے جس رنگ میں بھی کی جائے وہ عبادت کی ہی ایک شکل ہوتی ہے. ایک
سوچنے والا زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی آتی رہتی ہے. مختلف علم جب اس کے ساتھ منتقل ہوتے ہیں اس کے اندر، وہ اس کے اندر خیالات بدلتے رہتے ہیں. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ بدلے ہی نہ، اور اگر وہ نہیں بدل رہا تو پھر وہ انسان نہیں، پتھر ہے. آپ نے مختلف جگہوں پر مختلف باتیں کی. آپ نے کہا کہ مصیبت ایک خدا کی طرف سے گفٹ ہے، ایک عطیہ خداوندی ہے، تاکہ انسان پوری زندگی مشاہدہ کر سکے، آبزرو کر سکے کہ ایسا کیوں ہوا. ہماری زندگیوں میں ہم بہت کم شاید اپنے ماضی پہ نظر ڈالتے ہیں، اور اگر ڈالتے بھی ہیں تو اس میں صرف ہم وہ چیدہ چیزیں نکالتے ہیں جس میں ہم مظلوم ٹھہرائے جا رہے ہوں. میرے ساتھ یہ صحیح کیوں ہوا، میرے ساتھ اس وقت میں اس نے ایسا کیا. ہم کبھی بھی اس کی روح کو نہیں پڑھتے کہ آخر وہ ہوا تو اس کی وجہ کیا تھی. اور جب انسان اس کی وجہ میں جاتا ہے تو پھر انسان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ خدا نے جو اس وقت اس کو تکلیف دی تھی، اس کے بدلے میں اس کو جو تحفہ ملا وہ زیادہ بڑا تھا، اور وہ اتنا بڑا تھا کہ اس تکلیف نے اس کو بھولنے پر مجبور کیا. اب یہ آگے انسان کا کام ہے کہ وہ اس تکلیف کو یاد کر کے شکر ادا کرتا ہے یا خود کو تکلیف میں محسوس کرتا ہے. پھر جو ایک مجھے سب سے خوبصورت چیز لگتی ہے ڈاکٹر صاحب کی لکھائی میں، اس میں آپ نے انسان کی روح کی جو اصل کیفیت ہے اسے غم کہا ہے. انہوں نے غم کو ایک اثاثہ ظاہر کیا ہے اور خوشی ایک عارضی شے کا نام دیا ہے. خوشی آتی ہے اور چلی جاتی ہے، لیکن انسان کی اصل جو کیفیت ہے روح کی وہ غم ہے. میں آپ کو یہاں سے ہی ابھی ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. کل میری بات ہو رہی تھی نور بھائی سے، تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ وہ کبھی صاحب نے ان کو بتایا، کبھی صاحب جو ہمارے ایکٹر ہیں، فلم سٹار ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ تمہیں پتہ ہے کہ جب آنسو نکلتے ہیں تو آنسو کا سفر کتنا لمبا ہے. وہ پیر کے انگوٹھے سے یہ سفر شروع ہوتا ہے اور آنکھیں نم کر کے نکلتا ہے. تو جو غم کی کیفیت ہے وہ ایک اثاثہ ہے. زندگی کا راز یہی ہے کہ جہاں رہو، جس حالت میں رہو، خوش رہو اور مطمئن رہو. اور خوشی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہم قہقہے لگاتے رہیں، ہم اٹکیلیاں کرتے رہیں. خوش رہنے کا مطلب مطمئن رہنا ہے، سیٹسفائی رہنا ہے. تو لہذا یہ جو سفر ہے، آپ نے جو مختلف جگہوں پر کہا، پھر ایک جگہ پہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ فقر کی پہلی منزل قصب حلال ہے، اور نور ایمان بھی قصب حلال ہی سے پیدا ہوتا ہے. یہ آپ ذرا دھیان دیجئے اس بات پہ. حلال روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے، اللہ کہہ رہا ہے. اور جس سے دوستی ہو جاتی ہے پھر اس کی چھوٹی موٹی غلطیاں کوتاہیاں نہیں دیکھی جاتی. حلال روزی کمانا ایک اتنا بڑی عبادت ہے کہ فقر کی پہلی منزل آپ کو حلال سے دریافت ہوتی ہے، اور نور ایمان بھی اسی سے حاصل ہوتا ہے. اور آپ نے ایک جگہ کہا کہ کام میری نظر میں ایسے ہی مقدس ہے جیسے عبادت. تو اگر ہم لوگ اپنے کام میں گڑبڑ کرتے ہیں تو آپ سوچئے کہ اگر ہم اپنی عبادت میں گڑبڑ کریں تو جیسے عبادت میں کی ہوئی گڑبڑ کا صلہ سوائے ورزش کرنا ہے، تو اسی طرح کام میں بھی بے ایمانی کرنا ایسا ہی ہے. اس سے آپ کو ترقی اور آپ کی منازل نہیں طے ہو پا سکتی. جی حضرت والے فلم 94 کے لائیو اسٹوڈیو سے حسن سید آپ لوگوں کے ساتھ. آپ لوگ کچھ ایس ایم ایس پڑھتا چلوں.
بھائی جی میں شان ہوں نواب والا سے، بہت بہت شکریہ. مجاہد بھٹی صاحب ہیں ہمارے ساتھ، سلامت رہیں بھٹی صاحب. محسن رضا ہیں ہمارے ساتھ، بہت شکریہ محسن، خوش رہیں بات رہے. اس کے بعد ہمیں ایس ایم ایس کیا ہے مسز فوزیہ شکیل نے، اور کہہ رہی ہیں کہ مس فوزیہ شکیل نے، اور کہہ رہی ہیں کہ شکر کیسے ادا کیا جائے. بڑا مختصر سا سوال ہے آپ کا. فوزیہ میں آپ کو سب سے پہلے ایک واقعہ سناتا ہوں جہاں سے سب سے پہلے انسان کو انسان کی اوقات کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اور جب انسان کو اپنی اوقات کے بارے میں پتہ چل جائے پھر اس کے پاس شکر کے علاوہ بچتا کچھ نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے. آپ رب العزت سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے، تو آپ مختلف قسم کے لوگ مختلف جگہوں پر رک کے آپ کے منتظر ہوتے تھے تاکہ آپ جائیں تو وہ اپنی جو بھی فریاد ہے، جو بھی اپنی دعا ہے، اس کے لیے آپ کو کہیں. تو اسی طریقے سے آپ ایک دن جا رہے تھے تو ایک شخص جو کہ دکھنے میں بہت خوشحال لگتا تھا، تو اس نے آپ کو روکا اور عرض کیا کہ آپ اللہ کے پاس جا رہے ہیں ملاقات کے لیے، میرا ایک کام کیجیے گا. آپ اللہ سے کہیے گا کہ اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے، اتنا کہ مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا، میں اب اس سے زیادہ سنبھال نہیں سکتا، تو بس اب میرے اوپر نعمتوں کی بارش بند کر دے. بس اب میرے پاس جو ہے بس وہ میں اس کو ہی سنبھال لوں، میرے لیے کافی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا، آپ چل دیے. آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہاری فریاد ان کے سامنے رکھ دوں گا. تھوڑا آگے گئے تو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص پھٹے پرانے کپڑوں میں، بری حالت میں، کئی دنوں کا کھانا کھایا ہوا، وہ کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں، اور اس کے ساتھ میں ریت کے ٹیلے کے اندر اس نے اپنے آپ کو بند کیا ہوتا ہے. کپڑوں کی حالت اس قدر خراب ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ اس کو اپنا آپ ڈھانپنا مشکل ہوتا ہے، تو اس نے اپنے آپ کو ریت کے اندر ڈھانپا ہوا ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ موسیٰ، اللہ سے کہنا کہ مجھے پہننے کو لباس ہی دے دے، کھانے کو 2 وقت کی روٹی دے دے، میں نے پیٹ بھر کے کھایا نہیں ہے کئی دنوں سے. آپ نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری بھی فریاد میں لے جاؤں گا. تو آپ جب گئے اور ہم کلام ہوئے، اور جب آپ نے جو پہلا شخص تھا جس کو خدا تعالیٰ کی بہت عنایات تھیں، بہت رحمتیں تھیں اس پر، تو آپ نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ مجھ پہ اب عنایت کرنا بند کر دے، مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا. تو قربان جاؤں، اللہ نے فرمایا کہ اس شخص سے کہو کہ شکر کرنا چھوڑ دے. تو پھر جب دوسرے شخص کی فریاد کی کہ اس کی حالت تو یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ریت کے ٹیلے میں ڈھانپا ہوا ہے، وہ لباس اور 2 وقت کی روٹی کی بات کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے کہو کہ میرا شکر ادا کیا کرے. تو جب واپس آنے لگے تو وہ جو گھوڑ سوار تھا جس پہ خدا کی عنایات تھیں، سب سے پہلے وہ ملا. تو اس نے پوچھا کہ موسیٰ آپ نے بات کی؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے بات کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم شکر ادا کرنا بند کر دو تو تم پہ عنایات بھی بند ہو جائیں گی. تو اس شخص نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟
جس رب نے مجھے اتنا نوازا کہ مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا، میں اس کا شکر کرنا بند کر دوں، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر خدا تعالیٰ بھی تم پہ عنایات بند نہیں کرے گا۔ تو وہ خدا کا پھر شکر ادا کرتا ہوا چلا گیا۔ واپسی پہ وہ شخص جس نے ریت کے ٹیلے میں خود کو ڈھانپا ہوا تھا، جب آپ نے اس کو بتایا کہ تم خدا کا شکر ادا کیا کرو، تو اس نے طنزیہ انداز میں کہا کہ اس حالت میں بھی میں شکر ادا کیا کروں؟ تم کیسی باتیں کر رہے ہو موسیٰ؟ تو ابھی یہ کہنا ہی تھا کہ ایک تیز ہوا کا جھنڈ آیا اور وہ ریت جس سے اس نے اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا تھا، وہ ریت اڑاتا ہوا لے گیا اور وہ برہنہ حالت میں سامنے آ گیا۔ یہ ہے ہماری اوقات حقیقت میں۔ ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو بغیر تن کے آتے ہیں، اور جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں تو دنیا کی سب کامیابیاں چھوڑ کر دفن ہو جاتے ہیں۔ اس درمیان میں ہمیں جو ملتا ہے، جیسا ملتا ہے، ہماری اوقات صرف شکر ادا کرنے کے علاوہ ہے ہی نہیں۔ کبھی ناشکری ہوا کرے، میں اکثر اپنے پروگرام میں کہتا ہوں، تو ہسپتالوں کا ذرا چکر لگا کے آیا کریں، دیکھا کریں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہماری ناشکری ختم نہیں ہوتی، اور لوگ اسی وقت، اسی لمحات میں دوسری طرف ہسپتال میں اپنی زندگی کی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں نہ اپنے سانس کے آنے کا شکر کا اندازہ ہے، نہ جانے کا اندازہ ہے۔ ہمارے جسم کے جو اعضاء ہیں، ہم نے ان کو فور گرانٹیڈ لے رکھا ہے۔ ہمیں جو خدا نے عزت بخشی ہے، ہمیں جو خدا نے چھت دی ہے، ہمیں جو خدا نے بن مانگے روٹی دی ہے، ہمیں شکر ہی کرنا نہیں آتا۔ تو مس فوزیہ، ہمارے پاس ہر حال، ہر حالت میں شکر کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں ہے، اور وہ شکر کرنے والوں کو نوازتا ہے، اور اس میں صرف دنیاوی معاملات نہیں ہیں۔ شکر کرنے والوں کو وہ اور بہت سے تحائف سے نوازتا ہے، جو کسی پیسے سے نہیں خریدے جا سکتے، جو کسی اپروچ سے نہیں خریدے جا سکتے، جو کسی طاقت کے ساتھ نہیں خریدے جا سکتے۔ وہ عطا ہوتے ہیں، اور وہ جس کو ہوتے ہیں اس کی قیمت، اس علم اور اس کی قدر وہی جانتا ہے۔ نیکسٹ ایس ایم ایس کی طرف چلتے ہیں۔ فریحہ ہیں ہمارے ساتھ، فریحہ بہت بہت شکریہ۔ فائزہ ہیں مدینہ ٹاؤن سے، فائزہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ایس ایم ایس کرنے کا۔ سردار امین ہیں ہمارے ساتھ آف سوابی، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے جی، بہت شکریہ جی۔ اور میاں شوکت علی ہیں، بہت شکریہ، جزاک اللہ شوکت صاحب آپ کی محبت کا۔ ہینا شہزادی ہمارے ساتھ، السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، اللہ کا شکر، آپ کی دعائیں بالکل ٹھیک ٹھاک سر۔ خود کو ہم سب تو بہت شرمندہ ہو جائیں گے۔ آئی تھنک سر آج کل مجھے امی پہ بہت پیار آ رہا ہے۔ اچھا، آپ کا بیچ میں کچھ ایس ایم ایس مسنگ ہے، میں صحیح طرح وہ میسج نہیں، لیکن آپ کو امی پہ پیار آ رہا ہے تو اس سے اچھی بات کیا اور اس سے اچھی خوشخبری کیا ہے۔ نیکسٹ ایس ایم ایس ہمیں کیا ہے، وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس سے انسان اپنی روح کی اصل حالت کو محفوظ رکھ سکتا ہے اور دنیا داری کے معاملات کے ساتھ بھی خوشی کے انداز میں چل سکتا ہے؟ آپ نے نام نہیں لکھا اپنا۔ کل عید میلاد النبی ہے،
آپ سب کو مبارک ہو بہت بہت. مبارک کے زیادہ حقدار ہم شاید اس وقت ہوں گے جب ہم ان تعلیمات کے اوپر عمل کریں. روح کی اصل حالت میں روح کو رکھنے کے لیے یاد رکھیے گا آپ کو اور مجھے، ہم سب کو اپنا اپنا غار ہیرا تلاش کرنا پڑے گا. ہمیں وہ تنہائی کے لمحات کی ضرورت ہے جس میں ہم جانکاری پا سکیں، جس میں ہم خود کو سمجھ سکیں، جس میں ہم خدا کی نشانیوں کو سمجھ سکیں. یاد رکھیے کہ جب تک تنہائی، اکیلا پن، وہ بے شک آپ سفر میں ہوں، وہ آپ اپنے گھر میں ہوں، یا کوئی بھی ایک ایسی جگہ کا تعین ہو جہاں پر آپ صرف آپ بیٹھیں، یاد رکھیے گا تنہائی میں دو ایسے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں. اگر تنہائی میں منفی ماحول ہے تو ابلیس آپ کے ساتھ ہوگا، اور تنہائی اگر پاک ہے تو اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہوگی. یہ سنت 1400 سال پرانی ہے. ہم اپنے آپ کو وقت نہیں دیتے، ہم اپنے ساتھ نہیں بیٹھتے، ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. ہم قہقہوں میں رہنا چاہتے ہیں، اور ہم اپنے ساتھ بیٹھ کے بھی آج ٹیکنالوجی کے دور میں اپنے ساتھ نہیں ہیں. ہم اور مختلف چیزوں کے ساتھ ہیں. سوشل میڈیا ہے، ٹی وی ہے، انٹرنیٹ ہے، فلانا ڈمکانا، پتہ نہیں کیا کیا کچھ. ہمارے ساتھ ہمارا ہونا تبھی ممکن ہے جب ہمیں اس سوچنے کی اہلیت مل جائے کہ زمانے کی جہالیت کس طرف جا رہی ہے، اور میں کون ہوں، اور میں اس کے اندر اپنا بہتر اقدام اور اپنے لیے وہ کون سا انیشیٹو پیدا کر سکتا ہوں کہ جس سے معاشرے میں تباہی، بربادی اور جہالت سے بچا بھی جا سکے اور لوگوں کو بچایا بھی جا سکے. یاد رکھیے گا کوئی لمبی چوڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. کوئی آپ کو تلوار پکڑ کر گھوڑے پر محمد بن قاسم کی طرح نہیں نکلنا. ہم جہاں جہاں جس انداز میں جس طریقے سے جس شعبے سے جڑے ہوئے ہیں، ہمیں اپنے ان اطراف میں رہتے ہوئے ایک بہتر کام کرنا ہے. ممکن ہے بہت آسان ہوتا کہ میں اس 2 گھنٹے میں آؤں، آپ کو میوزک سناؤں، آپ کے ساتھ چٹ چیٹ کروں. میں شہر کا وہ جاہل اینکر تھا جو سب سے تیز بولنے والا آرجے تھا، جو سوائے گفتگو لوگوں کو ہنسانے اور اس کے علاوہ کام نہیں کرتا تھا. یہ پرانی باتیں ہیں، وہ میرا زمانہ جہالیت تھا. لیکن فکر، ارد گرد کا ماحول، تنہائی آپ کو سکھاتی ہے، اور آپ جب سیکھتے ہیں تو پھر آپ ٹوٹی پھوٹی کوشش کرتے ہیں. پھر بے شک آپ ریڈیو کے ایک اینکر ہوں، پھر آپ کسی ریڈیو کے کنٹری ہیڈ ہوں، یا پھر آپ کسی مل میں کام کرنے والے ہوں، یا آپ برگر کی ریڑھی لگانے والے ہوں، یا آپ کسی مدرسے میں پڑھانے والے ہوں. آپ اس میں رہتے ہوئے لوگوں کی بہتری کے لیے اور اس کی اصلاح کے لیے پہلے اپنی عمل کے ساتھ مدد کر کے پھر آپ کوشش کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ ان کی مدد کی جا سکے. یہ ضروری نہیں کہ ہم جو چیز کرنا چاہیں وہ ویسے ہو جائے. میں اکثر سوچتا ہوں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں. 950 سال کی تبلیغ، 950 سال کی تبلیغ اور چند لوگوں کا ایمان لے کر آنا، لیکن ان کی 950 سال کی محنت حق کے رستے پر تھی. انہوں نے وہ رستہ نہیں چھوڑا، وہ اپنا کام کرتے چلے گئے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس رستے پر ہم چل رہے ہیں تو لوگ ٹھیک بھی ہوں
اور اگر وہ ٹھیک نہیں ہو رہے تو ہم شکوہ کرتے ہیں. نہ بابا نہ، وہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام کوشش کرنا ہے، اور جس جگہ پر جس حیثیت میں بھی ہم موجود ہیں ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے. ہمیں اس بات سے لینا دینا نہیں کہ کسی میں تبدیلی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. ہم نے جواب یہ دینا ہے کہ میں جس جگہ پر موجود تھا، جو میں کوشش کر سکتا تھا، کیا میں نے وہ ایمانداری سے کی یا نہیں کی. میرا جواب لینے والا مجھ سے یہ سوال کرے گا. آپ ٹیچر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ ایک ریڑھی لگانے والے ہیں، آپ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. آپ مسکراہٹ دے سکتے ہیں. آپ کسی کی تکلیف میں کسی کی فائنینشل مدد نہیں کر سکتے. آپ اس کا دکھ سن کر اس کی اخلاقی مدد کر سکتے ہیں. یہ سب کچھ تو ہمارے ہاتھ میں ہے. اور اگر ہم یہ سب کچھ بھی نہیں کر پا رہے تو پھر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ والی بات کہ پھر ہم تبدیل نہیں ہو رہے، پھر ہم کہیں نہ کہیں پتھر ہیں جو صدیوں سے ایک ہی ساخت میں ہے، اور اسی ساخت میں گھستا 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 پتھر ہی رہ جاتا ہے. جی ہاں، ہمارے FM 94 کے لائیو اسٹوڈیو سے حسن سید آپ لوگوں کے ساتھ، اور وقت ہمارے پاس کم رہ گیا ہے. آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ رات کے اس پہر میں بھی وقت نکالتے ہیں، پروگرام سنتے ہیں، اور آپ لوگوں کی گفتگو سے ہمارے بھی سوچنے کا زاویہ بدلتا ہے. ہمیں بھی کچھ وقت ملتا ہے ان باتوں پر سوچنے کے لیے جن کا عام طور پہ ہماری زندگی میں وقت نہیں ہوا کرتا. مفتی قیوم کا SMS ہے اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کے نزدیک عید میلاد النبی کیسے منانی چاہیے. دیکھیں، میں تو کوئی نہیں ہوتا یہ بات کہنے والا، اور نہ ہی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنے لوگ بھی جس بھی طریقے سے عید میلاد النبی مناتے ہیں ان سب کا مقصد تو اصل میں ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ محبت، اور سب کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے پیار کرنے کا. لیکن اگر مجھ سے پوچھیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ کل روشنیاں ہوں گی، جگمگا رہے ہوں گے شہر، عمارتیں، بہت ساری جگہیں، اور ہم اس جگمگاتی روشنیوں میں اللہ کی خوشنودی ڈھونڈ رہے ہوں گے اور تلاش کر رہے ہوں گے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس روشنیوں کے ساتھ اس جھونپڑی پر بھی نظر رکھیے جہاں دیا بھی نہیں جل رہا. ان چہروں پر بھی نظر رکھیے جہاں پر کل کے دن بھی مسکراہٹ نہیں ہوگی. اس یتیم کے گھر کو بھی دیکھیے کہ جہاں سے کبھی شکوے شکایت کی آواز نہیں نکلی، پر وہ پھر بھی زندہ ہیں کہیں. ان سے بھی مل کے آئیے، ان کے گھر بھی دیا جلا کے آئیے، اس یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیے، سنت زندہ کیجیے. کہیں مدتوں سے کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک مشکل زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس مشکل زندگی میں کوئی اس کا ہاتھ بٹانے والا نہیں ہے، تو اس کا ہاتھ بٹائیے. یقین جانیے، پتہ نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جہاں وہ روشنیاں نہیں ہوں گی وہاں خدا جلدی مل جائے گا، اور جن کے لیے آپ کر رہے ہیں ان کی خوشنودی بھی حاصل ہو جائے گی. باقی سب کا اپنا اپنا طریقہ ہے، اپنی اپنی خوشی کا انداز ہے، سب کو پورا حق ہے اس کو ویسے منانے کا. جانے کا وقت ہو گیا. جاتے جاتے بس وہی بات، اپنا بہت سارا خیال رکھیے. کہیں سمجھنے سمجھانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے گا. مقصد ہمیشہ سے آپ لوگوں سے ہی کچھ سیکھ کے جانا ہوتا ہے.
زندگی رہی تو ملاقات ہوگی اگلی ہفتے کی رات 10 سے 12 بجے احسن سید کے ساتھ. اپنے والدین کا بالکل اسی طرح خیال رکھیے گا جیسے بچپن میں انہوں نے ہمارا خیال رکھا. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. شب بخیر.